الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ آل عمران کی آیت 61 سے ہم قرآن مجید کے مطالعے کی ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ اس سلسلہ بیان کی آخری آیات ہے جس میں نصارہ پر سیدنا مسیح علیہ السلام کی حقیقت واضح کی گئی ہے۔ مسلمانوں کو اس کے بارے میں متنبہ کیا گیا ہے کہ صحیح بات یہ ہے جو اللہ نے واضح کر دی ہے، اور یہود نے اس جلیل القدر پیغمبر کے ساتھ جو معاملہ کیا اس کو واضح کر کے بتایا گیا ہے کہ ان کے جرائم کی نوعیت کیا ہے۔ اب خاتمہ کلام کے طور پر ارشاد فرمایا کہ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، کہ پھر یہ علم تمہارے پاس آ جانے کے بعد، یعنی یہ علم جس کا پیچھے تفصیل سے ذکر ہوا، جس طرح قرآن نے حقائق واضح کر دی، اس کو یہاں العلم کہا ہے کہ یہ وہ علم ہے جو تمہارے پاس آ گیا ہے۔ علم نہیں آیا، بات نہیں واضح ہوئی، اس وقت تک تو کوئی اور بات بھی کی جا سکتی ہے، لیکن فرمایا کہ اس علم کے تمہارے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اس علم کے تمہارے پاس آ جانے کے بعد جو لوگ تم سے اس معاملے میں جھگڑیں، یعنی یہ علم آ گیا، بیان ہو گیا، بات واضح کر دی گئی، اس کے بعد بھی تمہارے مخاطبین بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یہ چونکہ اہل کتاب ہیں، خدا کو ماننے والے ہیں، اپنے آپ کو خدا کے سامنے ایک دن پیشی کے تصور کے ساتھ جیتے ہیں، یہ ساری چیزیں تو موجود ہیں نا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ماننے والے نہیں ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی تردد رکھتے ہیں، اس کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن حقائق سے دور جا پڑے ہیں، ایک مسلمان قوم ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ تو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، تو اگر یہ علم کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی جو بات ان کے سامنے اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، تو ان سے کہو کہ تم بھی خدا کو مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، آؤ پھر خدا کے سپرد یہ معاملہ کریں۔ فرمایا فقل، ان سے کہو تعالو، آؤ، ندعو ابنانا و ابناکم، ان سے کہہ دو کہ آؤ ہم بھی اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنے بچوں کو لے آؤ، ونسانا ونساکم، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، وانفسنا وانفسکم، اور ہم خود بھی آ جاتے ہیں، تم خود بھی آ جاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم دونوں مل کے خدا سے دعا کرتے ہیں کہ حقیقت تو واضح ہو گئی، فَنَجَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہم دعا کرتے ہیں، اللہ سے تضرع کرتے ہیں، اللہ کے سامنے زاری کرتے ہیں کہ اے پروردگار اب جھوٹوں پر آپ لعنت فرما دیں، یعنی اپنی رحمت سے ان کو دور کر دیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ معاملہ یہاں پر اب سچ اور جھوٹ پر آ گیا ہے، یعنی جانتے بوجھتے اب اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو فرمایا کہ پھر معاملے کو خدا کے سپرد کر دیا جائے۔ یہی وہ آیت ہے کہ جس آیت کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے، قرآن مجید کی یہی آیت ہے جس کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے۔ یہ اصل میں ایک خاتمہ کلام کی چیز ہے، پہلے دیکھا کہ دلائل دیے گئے، حقائق واضح کیے گئے، اور اس کے بعد گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک چیلنج کے انداز میں یہ بات کہہ دی گئی کہ ہمیں تو اپنے موقف کی صحت اور صداقت پر پورا یقین ہے، اور اس اذعان کے ساتھ ہم تم سے یہ کہتے ہیں کہ اب معاملہ خدا کے سپرد کر دو، یعنی بیزاری کی آیت ہے، اظہار برات کی آیت ہے۔ جب بات دلیل سے واضح نہیں ہو رہی تو فرمایا کہ آؤ پھر ہم سب مل کے اپنے بچوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، اپنی بیویوں کو بھی اکٹھا کر لیتے ہیں، سب بیٹھ جاتے ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اب جس نے جھوٹ بولا ہے اور جو جھوٹ پر اصرار کر رہا ہے اس پر اس کی لعنت ہو، یعنی فیصلہ خدا کے سپرد کر دیتے ہیں۔ یہ بات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اب آخر میں ان سے آپ کہہ دیں، اس بات پر اس بحث کا خاتمہ کر دیں، اور اس پر مزید تبصرہ کیا کہ ان ھذا لھو القصص الحق، اس میں شبہ نہیں کہ یہی سچی بات ہے، یعنی یہ بات جو ہے یہ اپنے اندر کسی استدلال کی محتاج نہیں ہے، آپ آئیے اور آ کر خدا سے دعا کیجئے کہ اب وہ ہمارا فیصلہ فرمائے، وہ فیصلہ دنیا میں بھی کرے گا، آخرت میں بھی کرے گا۔ ما من الہ الا اللہ، فرمایا اس میں شبہ نہیں کہ سچی بات یہی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ تم نے جو مسیح علیہ السلام کے بارے میں تصورات قائم کر رکھے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں،
وہی تنہا الہ ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ ہی عزیز ہے اور اللہ ہی حکیم ہے۔ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، پھر وہ اعراض کرے، یعنی اس کے باوجود بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوں، تو ان کو کہہ دو کہ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، یعنی یہ لوگ اگر اس کے بعد بھی نہیں مانتے تو ان کی ہٹ درمی لوگوں پر بھی واضح ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ تو ان فساد کرنے والوں سے واقف ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو تو یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، آپ کی طرف سے بات کو اس خاتمے تک پہنچا کے اس انداز سے کہہ دینے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کی ہٹ درمی لوگوں کے اوپر بھی واضح ہو جائے گی۔ یہ محض اپنی بات کی پچ میں اور اپنی ہٹ درمی کی آن قائم رکھنے کے لیے اب اس پر اڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی بات کہنے کے لیے موجود نہیں ہے۔ الوہیت صرف اللہ کو سزاوار ہے، اس میں سیدنا مسیح علیہ السلام کا یا کسی اور کا بھی کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو بھی ان پیغمبروں کا درجہ اور مرتبہ ہے اللہ کے ایک بندے اور اس کے رسول کی حیثیت سے ہے۔ ان لوگوں نے جو غلطی کی ہے، جن حقائق کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ غلطی کی ہے، ان کو ہم نے ان کی اصل صورت میں واضح کر دیا ہے۔ یہ علم آپ کے پاس آ گیا، اس کے بعد اب مل کے دعا کیجیے۔ ایک قرآن مجید نے خاتمہ کلام کے طور پر، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ اب تو یہ معاملہ پھر خدا کے سپرد کر دیتے ہیں، آئیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اب جو لوگ جھوٹ بول رہے ہیں ان پر خدا ہی اپنی لعنت کرے اور اپنا فیصلہ سنا دے، اب ہمارے اور آپ کے درمیان بحث مباحثے کی نوبت ختم ہو گئی۔ یہ خاتمہ کلام ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد ایک امکان ہو سکتا تھا، اور وہ یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو بہت سچے ہیں، ہمیں تو اپنی بات پر بڑا ایذان ہے، ہم تو یقین رکھتے ہیں، آپ نے بات کو یہاں ختم کیا ہے تو آئیے ہم آتے ہیں اور آ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہم بھی دعا کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہوا، تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ اس آیت کو سامنے رکھ کر البتہ بہت سے قصے ہیں جو ہمارے ہاں عام ہو گئے، ورنہ اگر آپ اس کو قرآن میں رکھ کر دیکھیں اور جس طریقے سے یہ آئی ہے تو یہ ایک طرح سے ایک ایسے گروہ کے ساتھ، ایسی جماعت کے ساتھ جو آپ کے بھائی ہیں، جو اسی دین کو ماننے والے ہیں، جن تک بھی اللہ کی ہدایت آئی ہے، جو اس ہدایت کے لمبردار ہیں، خاتمہ کلام میں ایک بات کہی گئی ہے ان کے سامنے، کیا ہو پھر خدا کی لعنت اپنے اوپر بھی بھیجتے ہیں، اور تم پر بھی، اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر ہو، تم جھوٹے ہو تو تم پر ہو، اس پر بات ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید نے ایک طرح سے یوں سمجھ لیجئے کہ اذعان کے ساتھ اپنی بات ختم کی ہے، اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا دوسری جانب سے۔ تاریخ میں کوئی اس بات کی شہادت نہیں ملتی کہ وہ سامنے آئے ہوں، انہوں نے اس چیلنج کو قبول کیا ہو، انہوں نے آ کے اپنی بات پہ اصرار کیا ہو۔ قرآن کی اس بات پر خاموشی ہو گئی، یعنی خاتمہ ہو گیا اس بحث کا جو اس وقت جاری تھی، اور اس کے بعد قرآن نے اپنی دعوت پھر آگے شروع کر دی۔ فرمایا کل یا اہل الکتاب، ان سے کہہ دو اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے۔ یعنی یہ جو توحید کی دعوت ہے جس پر یہ ساری بحث چھڑ گئی ہے، اس میں کیا اصول میں تمہارے اور ہمارے درمیان اختلاف ہے؟ اگر آپ تورات کو پڑھیں، آپ انجیل کو پڑھیں، تو وہ تو معلوم ہوتا ہے کہ توحید کی منادی کر رہی ہیں۔ یعنی صورتحال یہ نہیں ہے جیسے مسلمانوں کے مختلف فرقے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے مابین توحید کے تصور کے بارے میں کوئی دو رائے ہو گئی ہیں، یا کچھ لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ نہیں وہ اب توحید کے قائل نہیں رہے۔ آپ دیوبندیوں سے بات کریں، آپ بریلویوں سے بات کریں، آپ اہل حدیث سے بات کریں، آپ کسی اور نقطہ نظر کے ماننے والے لوگوں سے بات کریں، سب یہی کہیں گے نہیں ہم توحید کو ماننے والے ہیں۔ تو مسیحی بھی اور یہود بھی یہی کہتے ہیں۔ اب بھی اگر آپ یہود کے علماء سے بات کریں یا مسیحی علماء سے بات کریں تو وہ بڑے اصرار کے ساتھ کہیں گے کہ ہم توحید کے ماننے والے ہیں۔ خرابی کہاں ہوتی ہے؟ مسلمان امتوں میں خرابی یہاں سے ہوتی ہے کہ کچھ تعویلات کی بنیاد پہ، کچھ روایتوں کی بنیاد پر، اور کچھ جو انسان کے اندر بعض تعصبات موجود ہیں، بعض ایسے تصورات قائم کر لیے جاتے ہیں جس میں کچھ تعویلیں کر کے اپنے لیے راستہ نکال لیا جاتا ہے۔ تو یہی صورتحال مسیحی علم کلام میں بھی ہوئی، یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے جو تصور قائم کیا، ایسا نہیں ہے کہ انجیل میں وہ بات بیان ہوئی تھی اور اس کو سمجھنے میں غلطی لگ گئی، یا تورات میں بیان ہوئی تھی اور اس کو سمجھنے میں غلطی لگ گئی۔ وہ تو اب بھی ہمارے پاس بائبل کا مجموعہ موجود ہے، اور اس کو آپ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو بات قرآن نے کہی ہے کہ آؤ اس بات پر جمع ہو جائیں، اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک مشترک بات ہے، یکساں بات ہے، وہ بات جس کو تم بھی مانتے ہو، جس کو ہم بھی مانتے ہیں۔ وہ بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ،
اور نہ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا اپنا رب بنائے. یعنی یہ قرآن نے گویا بڑی تفصیل کر دی اس بات کی. ایک ہی معبود ہے، ایک ہی خالق ہے، ایک ہی مالک ہے، اس کا نہ شریک ٹھہرایا جائے، نہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے، نہ ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب بنانے کی کوشش کی جائے، ان میں سے کوئی چیز بھی نہ کی جائے. اور آپ دیکھیے کہ یہ بالکل قرآن مجید نے جو ہمیں دوسری جگہ بتایا ہے کہ جب خدا کی بات کی دعوت دو، خدا کے راستے کی طرف بلاؤ تو حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ، تو بالکل اسی طریقے سے قرآن نے یہ دعوت دی ہے. یعنی اس پر حکمت طریقے میں جو چیز ملحوظ رکھنی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر مخاطب جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں اس کے اور آپ کے درمیان کوئی مشترک بحث کی بنیاد مل سکتی ہے تو گفتگو کو وہاں سے آگے بڑھایا جائے، خواہ مخواہ اپنی انفرادیت کی دھونس جمانے کی کوشش نہ کی جائے. قرآن نے یہاں یہی طریقہ اختیار کیا ہے. اہل کتاب آسمانی صحیفوں کے حامل ہونے کی وجہ سے توحید کی تعلیم سے بہت اچھی طرح واقف تھے، جیسے کہ میں نے عرض کیا، اس کے علمبردار تھے. اب بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم توحید پرست ہیں. ابھی میں پچھلے دنوں انگلستان گیا ہوا تھا تو وہاں پر مسیحی ایک بائبل کا عربی ترجمہ تقسیم کر رہے تھے، یعنی اپنی دعوت کے لیے لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے. وہ میرے پاس موجود ہے، اس کو اگر آپ کھولیں تو اس کے پہلے صفحے پر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہیں، اور اس کے بعد انجیل میں سے ان مقامات کی نشاندہی کی ہے جہاں بالکل انہی الفاظ میں یہ بات آئی ہے. یعنی عربی میں اگر ترجمہ اس کا کیا جائے تو وہی لا الہ الا اللہ وہاں بھی لکھا ہوا ہے. تو اس کو بیان کیا انہوں نے، اتنا زیادہ ان کا اصرار ہے اس بات کے اوپر، ان کے صحیفوں میں نہایت واضح الفاظ میں یہ تعلیم موجود ہے. تو شرک اگر انہوں نے اختیار کیا تھا تو اس وجہ سے نہیں اختیار کیا کہ ان کے دین میں شرک کے لیے کوئی گنجائش تھی. اختیار کرنے کی جو وجہ بنی وہ یہ کہ بعض بدعتیں اختیار کر لی گئیں. پھر جو قرآن نے اس سورہ کے شروع میں کہا کہ متشابہات کی پیروی ہوتی ہے، یعنی ایسے معاملات جو قرآن مجید میں اس نادیدہ عالم کے بارے میں بیان ہوتے ہیں جو بعد میں آنے والا ہے، اس میں بعض لوگ پھر الٹی سیدھی کچھ دلیلیں گھڑ کے کچھ تعویل کرنے اور کچھ کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو قرآن نے یہ دعوت ان کو دی کہ جو بات ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں طور پر مانی ہوئی ہے وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کی جائے، کسی کو اس کا ساجی، کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنا لے. تو فرمایا کہ یہ جو مسلم ہے، یہ مشترک ہے، یہ یکساں بات ہے، یہ برابر کی بات ہے، تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، آؤ اس کے خلاف جو کچھ تم نے اپنے ہاں کر رکھا ہوا ہے اس سے دستبردار ہو جائے. اس بنیادی بات کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں، ایک دوسرے کو مل جائے. دعوت دی اس بات کی کہ اپنے عقائد کا جائزہ لیں، اور جو چیزیں بھی ہم نے توحید خالص کے خلاف اختیار کر رکھی ہوئی ہیں ان باتوں کو ہم چھوڑ دیں. اس میں خاص طور پر یہ کہا ہے کہ ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں، تو اس سے ان اختیارات کی طرف بھی اشارہ کر دیا. اس کو دوسری جگہ قرآن نے واضح کیا ہے کہ اہل کتاب نے اپنے احبار اور اپنے رہبان جو ان کے علماء تھے، فقہا تھے، ان کو یہ اختیار دے رکھا ہوا تھا کہ وہ جس چیز کو چاہے حرام کہہ دیتے، جس چیز کو چاہے حلال کر دیتے. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس نوعیت سے تحلیل اور تحریم، حرام قرار دینے اور حلال قرار دینے کا اختیار صرف اللہ ہی کو ہے. کسی کا بھی یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کی حرمت اور حلت کے بارے میں اس طریقے سے لوگوں کو حکم دے. یہ اگر آپ کسی کو اختیار دیتے ہیں تو یہ گویا اس کو رب بنانا ہے. تو ان سب چیزوں کو چھوڑ کر فرمایا کہ آؤ اور اس بات پر جمع ہو جاؤ جو بات ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، فرمایا کہ اس کے بعد بھی اگر یہ اعراض کریں، یعنی منہ موڑے، فَقُولُوا، تو کہہ دو، اشہدوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں. ہم تو مسلمان ہیں اپنے بالکل لغوی مفہوم میں استعمال ہوا ہے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، تمہیں بتا دیا کہ اسلام کی حقیقت یہی توحید ہے، اس سے محرومی کے بعد کسی شخص کو خدا حاصل نہیں ہو سکتا، اب تم اس پر گواہ رہنا، ہم نے اس کی گواہی دے دی. تو یہ دعوت گویا ان کو ایک بار استدلال کیا، سیدنا مسیح علیہ السلام کی پوری حقیقت واضح کی، ان کے ساتھ یہود نے جو معاملہ کیا اس کو واضح کیا، پھر اس کے بعد توحید کی وہ دعوت دی جس کے لیے استدلال کیا جا چکا تھا. اور اس حد تک استدلال کیا جا چکا تھا کہ خاتمہ کلام میں یہ کہہ دیا تھا کہ جو حقائق بیان کیے گئے ہیں، اگر اس سے مختلف کسی بات پر تمہیں واقعی اصرار ہے اور تم سمجھتے ہو کہ وہ خدا کی بات تمہارے پاس ہے، تو آؤ بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ جھوٹوں پر لعنت بھیجے. یہ بات کہہ کے پھر گویا دعوت کی ابتدا کر دی ہے کہ یہ حقیقت ہے، آؤ ہٹ درمی چھوڑ دو اور اس چیز پر جمع ہو جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان بالکل یکساں ہے.
یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم، اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ یعنی جو بدعتیں تم نے ایجاد کی ہیں، جو شرک تم نے اپنے دین میں پیدا کر لیے ہیں، ان کی نسبت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ تم لوگ جو باتیں آج کہہ رہے ہو یہ ان کی طرف منسوب کر کے کہنا شروع کر دو؟ فرمایا یا اہل الکتاب، یہ چونکہ پیشوا ہے نا سب کے، ابتدا یہاں سے ہوئی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہود بھی مانتے ہیں، نصارہ بھی مانتے ہیں، انہی کی دعوت سے اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہیں۔ تو وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی جب قرآن یہ کہتا کہ یہ تمہاری بدعات تو ان کے ہاں نہیں تھی، وہ تو توحید خالص کے علمبردار تھے، تو یہ ان سے جھگڑنا شروع کر دیتے۔ تو ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب، اہل کتاب لما تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، درا حال ہے کہ تورات اور انجیل تو اس کے بعد نازل ہوئی، یعنی تورات اور انجیل کا نزول تو ان سے پہلے نہیں ہوا، ان کے زمانے میں نہیں ہوا، بہت بعد میں نازل ہوئی ہیں۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تورات اور انجیل کی آیات میں کوئی بات کہی گئی، اس کی تم نے تعویل کی اور نسبت ابراہیم کی طرف کر دی؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ ایسا ہی ہے کہ جس طریقے سے کوئی آدمی آج کے جو مذہبی فرقے ہیں ان کی تعویلات کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرے، کہ حضور کے زمانے میں تو نہ کوئی دیوبندی تھا، نہ کوئی بریلوی تھا، نہ کوئی اہل حدیث تھا، مسلمان کا نام دیا گیا تھا۔ تو جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کی نسبت کی جائے گی تو وہاں تو آپ اپنے فرقوں، اپنے گروہوں کی کوئی بنیاد نہیں تلاش کر سکتے، یہ تو بہت بات کی چیز ہے۔ تو یہی استدلال قرآن نے یہاں کیا کہ یہ کیا بات ہے، یعنی تم لوگ ابراہیم کی طرف بھی ان باتوں کی نسبت کر دیتے ہو اور ان کو بھی درمیان میں گھسیٹ لاتے ہو۔ اچھا، یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی جب تک عملی تجربہ نہیں ہوا کہ اصل میں ہر گروہ اور ہر فرقہ یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ ثابت کرے کہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنفی تھے یا شافعی تھے یا مالکی تھے۔ تو یہ صورتحال ہے جس پر قرآن نے یہ تبصرہ کیا کہ اہل کتاب، یعنی یہ کیا بیوقوفی کی بات ہے، لما تحاجون فی ابراہیم، ابراہیم درمیان میں کہاں سے آ گئے؟ یعنی بات کرنی ہے تو کرو اپنی بدعات کے بارے میں، کوئی گفتگو کرنی ہے اپنی گمراہیوں کے لیے۔ یہود و نصارہ اور مشرکین، یہ تینوں جو ہیں، تینوں کے ابوالآباء وہی ہیں، تینوں ہی اپنی گمراہیوں کی حمایت میں ابراہیم علیہ السلام کا نام استعمال کرتے تھے۔ تو یہ قرآن نے اس جھگڑے پر تبصرہ کیا ہے۔ یعنی ہر کوئی کہتا، جس طرح کہ میں نے عرض کیا نا کہ حنفی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حنفی تھے، شیعہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شیعہ تھے، سنی کہتے ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سنی تھے۔ یہ گویا زبان سے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں جس وقت استدلال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے یہ بتایا کہ یہ تورات انجیل تو ان کے صدیوں بعد نازل ہوئی ہے، وہ یہودیت اور نصرانیت پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ کس طرح کا جنون ہے جو تم میں پیدا ہو گیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ تورات اور انجیل تو دونوں تم جانتے ہو ان کے بعد نازل ہوئی، افلا تعقلون، اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے؟ یعنی یہ موٹی سی بات بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، افلا تعقلون، اتنی عقل سے کام بھی نہیں لیتے؟ پھر فرمایا کہ ہا انتم ہاؤلائے حاججتم فیما لکم بہ علم، یہ تم ہی لوگ ہو کہ ان باتوں میں تو ہم سے جھگڑ چکے جن کے بارے میں تمہیں کچھ علم تھا، یعنی جن باتوں کا کچھ نہ کچھ تم علم رکھتے تھے۔ چلیے کوئی تورات کی بات ہوئی، انجیل کی بات ہوئی، ان پر تم ہم سے جھگڑ چکے۔ یہ بتاؤ فلما تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، ان باتوں میں کس طرح جھگڑ رہے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ یعنی یہ کیا بات ہوئی کہ چلیے کچھ نہ کچھ کسی حدیث پر، کسی روایت پر گفتگو ہو رہی تھی، اب اس سے آگے بڑھ کر اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی درمیان میں گھسیٹنے کی کوشش کرو گے تو اس کے علم کی کیا بنیاد ہے؟ تمہارا اپنا علم، تمہارے اپنے فقہا، تمہارے اپنے علماء کوئی بات اگر کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے، اس پر گفتگو ہو سکتی تھی، بات ہو سکتی تھی، لیکن اس چیز پر کیوں جھگڑ رہے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، حقیقت یہ ہے کہ ان سب حقائق کو اللہ جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے۔ یعنی جو حقیقت تھی وہ تم پر واضح کر دی گئی ہے، اللہ اس حقیقت سے خوب واقف ہے۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت یہ ہے کہ ما کان ابراہیم و یہودیم ولا نصرانیہ، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے۔ یہ حقیقت تو ایک مسلمہ حقیقت ہے نا، یعنی تم میں سے ایک گروہ ان کو یہودی ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے، جیسے میں نے عرض کیا، یعنی زبان سے تو نہیں کہیں گے لیکن حقیقت تو یہی ہوتی ہے نا
کہ ہر گروہ اصل میں اللہ کے پیغمبروں کو بھی ان کے نقطہ نظر کا حامی ثابت کرنے پر تلا ہوا ہوتا ہے. تو قرآن مجید نے یہ بتایا کہ یہ جو حقیقت ہے، اس حقیقت کے بارے میں کیا کوئی اشتباہ واقع ہو گیا؟ یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں پتہ چل گیا کہ بعد میں ہوئی تھی. یہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ نہ اس وقت تورات نازل ہوئی تھی نہ انجیل نازل ہوئی تھی. تو فرمایا کہ ان سب حقائق کو اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. یہ بات سن لو. ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیہ، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی. وہ کون تھے؟ ولیکن کان حنیفم مسلمہ، وہ ایک مسلم حنیف تھے، یعنی اپنے پروردگار کے فرما بردار، پوری یکسوئی کے ساتھ توحید کی راہ پر گامزن. یہ تھے ابراہیم. ابراہیم یہودی اور نصرانی نہیں تھے. یہ وہی بات ہے کہ جو آج کے گروہوں کو کہنے کی ضرورت ہے کہ دیکھو یہ جن بدعات کو تم بڑا دین کا حکم سمجھ رہے ہو اور جن فرقوں کو تم حق و باطل کا معیار بنا رہے ہو، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کی تعلیم نہیں دی تھی. انہوں نے تو توحید کی تعلیم دی تھی، مسلمان ہونے کی دعوت دی تھی، کسی فرقے اور کسی گروہ کی دعوت نہیں دی تھی. وہ ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے. انہوں نے لوگوں کو جو نام دیا تھا وہ اسلام کا نام دیا تھا. وہ حنیف مسلم تھے. تو قرآن مجید نے یہاں ان کے ساتھ بھی یہی بحث کی ہے. فرمایا کہ ما کان ابراہیم و یہودیم ولا نصرانیہ، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفم مسلمہ، بلکہ وہ ایک مسلم حنیف تھے، یعنی فرما بردار، یکسوئی کے ساتھ توحید پر قائم. حنیف کا مطلب یہ ہے وما کان من المشرکین، اور وہ ان مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے. یعنی یہودی نصرانی تین گروہ ہے نا، اور مشرکین. فرمایا یہودی نہیں تھے، نصرانی نہیں تھے، ان مشرکوں میں سے نہیں تھے. ہاں اب بتاؤں میں تمہیں کہ ابراہیم کی اگر کوئی نسبت ہے تو کن سے ہے؟ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ. ابراہیم کے ساتھ نسبت کا حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی. جس راستے پر وہ تھے اس راستے پر چلے. اب اس کے بعد دیکھیے نا ایک اصولی بات کی کہ ابراہیم کا پیرو تو وہ ہوگا جو ابراہیم کے طریقے پر ہو، نہ کہ اپنی بدعات اور اپنے فرقوں کا اسیر ہو جائے. یہ بات کہنے کے بعد اصول میں کہا وَهَٰذَا النَّبِی، ابراہیم سے اگر کوئی نسبت کا حق رکھتا ہے تو یہ پیغمبر رکھتا ہے، یہ تمہیں دعوت دے رہا ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ ایمان والے رکھتے ہیں جو توحید کے علمبردار ہو کے کھڑے ہو گئے. تو قرآن مجید نے یہ کیا کہ ان لوگوں کی بدعات کی تردید کر کے کہا کہ ابراہیم سے اگر تعلق کی بات کرنی ہے تو یہ تو ان کی شان شان ہے، ان کا حق ہے کہ یہ کرے، کہ جو ٹھیک ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، نہ کہ ان فرقہ بندیوں کے اسیر، اس شرک کے علمبردار اور یہودیت اور نصرانیت کو دین بنانے والے ابراہیم سے تعلق کے حقدار ہیں. ابراہیم سے تعلق کا حق اگر پہنچتا ہے تو ان کو پہنچتا ہے جو اس کی پیروی کریں. اور اس کے بعد اگر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے ابراہیم سے تعلق کا تو یہ پیغمبر کر سکتے ہیں، ان کے ساتھی کر سکتے ہیں جو ابراہیم ہی کے طریقے پر ایمان لائے ہیں. واللہ ولی المومنین، اور یہ بات سن لو کہ اللہ تو انہی ایمان والوں کا ساتھی ہے. یعنی دیکھیے کتنی خوبصورتی سے یہ کہا کہ ابراہیم سے تعلق کی بنیادیں ابراہیم کے مذہب، ابراہیم کے طریقے اور ابراہیم کی توحید پرستی میں. ابراہیم مسلم حنیف تھے، ابراہیم مشرک نہیں تھے، ابراہیم یہودی اور نصرانی نہیں تھے. ان کے ساتھ حق اگر ہے کسی کو نسبت قائم کرنے کا تو ان کو ہے. اور ابراہیم کے ساتھ اگر ان کی نسبت ہے اور ابراہیم کی نسبت خدا کے ساتھ تھی تو پھر خدا کی مدد اور خدا کی دوستی بھی انہی کو حاصل ہوگی، نہ کہ تمہیں حاصل ہوگی. یعنی وہ خدا کے ساتھ جو دوستی کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کو دیکھیے کتنی خوبصورتی کے ساتھ بیان کر دیا کہ واللہ ولی المومنین، کہ اللہ تو انہی ایمان والوں کا پھر ساتھی ہوگا. اور ساتھی ہوگا کا مطلب کیا ہے کہ ساتھی ہے تو مدد بھی کرے گا اور ان کے مخالفوں پر انہیں غلبہ بھی عطا کرے گا. تو یہ چیز ہے جس کو قرآن مجید نے یہاں اپنی دعوت کے شروع ہی میں واضح کر دیا کہ ابراہیم کا دین کیا تھا، ابراہیم کس چیز کے علمبردار تھے، کیا حق لے کر آئے تھے. انہوں نے توحید کی دعوت دی تھی اور توحید کے علمبردار بن کے آئے تھے. جس طریقے سے ابراہیم کو یہودیت اور نصرانیت سے کوئی تعلق نہیں تھا، اسی طرح بنی اسماعیل کے ان مشرکین سے بھی کوئی واسطہ نہیں تھا. مشرکین بنی اسماعیل اس سورہ کے براہ راست مخاطب نہیں ہیں. اس کا خطاب جس طرح کہ اس سے پہلے میں واضح کر چکا ہوں بالخصوص نصارہ سے ہے. اہل کتاب پورے کے پورے مخاطب ہیں لیکن زیادہ رخ ان کی جانب ہے.
مشرکین کی تردید میں اگر اس سورہ میں کوئی بات آئی ہے تو وہ ضمناً آئی ہے. یہ بات جو ابھی آئی ہے یہ بھی انہی ضمنی باتوں میں سے ہے، اور اس کی ضرورت اس لیے ہو گئی کہ جس طرح یہود اور نصارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کو اپنی گمراہیوں کی تائید میں پیش کرتے تھے، اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ زور شور کے ساتھ قریش کے مشرکین بھی ان کے نام کو اپنی حمایت میں پیش کرتے تھے. بلکہ ان کا دعویٰ تو یہ تھا کہ یہ تو پھر بعد کے پیغمبروں کے بھی پیرو رہے ہیں، ہم تو خالص اس دین کے پیرو ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہمیں وراثت میں ملا ہے. تو اس وجہ سے قرآن نے ان کا بھی ذکر کر کے پوری بات کو واضح کر دیا کہ ابراہیم کون تھے اور ان کے ساتھ تعلق کی بنیاد کیا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے کہ جس طریقے سے وہ دین اور حق کے معاملے میں ایک عصبیت رکھتا ہے، بالکل اسی طرح شخصیات کے ساتھ بھی ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں ہر چیز کی بنیاد اب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. جس نے جو بات کرنی ہوتی ہے آپ ہی کے حوالے سے کرے گا، جو نسبت قائم کرنی ہوتی ہے آپ ہی کی نسبت سے قائم کر کے کہے گا. تو یہ موقع ہے کہ جو موقع جب کبھی گمراہی کے ساتھ وابستہ ہو کے آتا ہے تو پھر اس کی تردید اس طرح سے کی جاتی ہے. یعنی قرآن مجید نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کی حقیقت واضح کی اور یہ بتایا کہ ان کے ساتھ تعلق کا اگر کوئی حقدار ہے تو ان کا سچا پیرو ہے، مسلم حنیف ہے، توحید پر قائم رہنے والا ہے، نہ کہ شرک اور بدعات کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کرنے والے لوگ سیدنا ابراہیم سے کوئی تعلق رکھتے ہیں. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، ایمان والو ان اہل کتاب کے ایک گروہ کی تمنا ہے کہ کسی طرح تمہیں صحیح راستے سے ہٹا دیں. یعنی یہ جو اس طرح کے نکات پیدا کرتے ہیں تو دیکھیے ہوتا کیا ہے، ایک طرف تو اللہ کا پیغمبر ہے جو دعوت دے رہا ہے، اس پر اللہ کی کتاب نازل ہو رہی ہے، لیکن جو عوام ہوتے ہیں وہ دونوں طرف کی بات سن رہے ہوتے ہیں. تو اب گویا ان کی طرف رخ کر کے کہا کہ ایمان والو ان اہل کتاب کے ایک گروہ کی تمنا ہے کہ یہ خود تو مر رہے ہیں، خود تو ایک باطل پر کھڑے ہو گئے ہیں، خود تو انہوں نے جانتے بوجھتے حق کا انکار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں بھی اسی راستے پر لے آئیں، اس راستے سے ہٹا دے. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور حقیقت یہ ہے کہ اس طرح یہ اپنے آپ ہی کو گمراہی میں ڈال رہے ہیں. وَمَا يَشْعُرُونَ، کیا کیجئے نہیں سمجھتے. یہ جو قرآن مجید کا اسلوب ہے بڑی حسرت کا اسلوب. یعنی دیکھو کہ یہ جانتے ہیں کہ یہ باطل پر ہے، چلیے اتنی بات صحیح، اس سے آگے بڑھے ہیں. اب ان کی خواہش یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے جو لوگ صحیح بات پر آ گئے ہیں ان کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے اپنے راستے پر لے جائیں. لیکن کیا یہ نہیں جانتے کہ اس طریقے سے اپنے آپ کو گمراہی میں ڈال رہے ہیں؟ یعنی گمراہی پر مزید گمراہی. وما یشعرون، نہیں سمجھتے. یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کے منکر کیوں ہوتے ہو، ذرا حال ہے کہ تم ان کے خود گواہ ہو. یعنی کوئی اور اگر انکار کرے تو اس کے پاس تو کوئی دلیل ہوگی، تم تو خود گواہ ہو. یہ جو تکرار ہے جملے کی حسرت اور ملامت کے اظہار کے لیے کہ افسوس تم پر، اہل کتاب ہو کر لوگوں کو اس طرح گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل، اہل کتاب تم حق کو باطل میں کیوں ملاتے ہو. وتکتمون الحق، اور جانتے بوجھتے حق کو کیوں چھپاتے ہو. وانتم تعلمون، خوب جانتے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ حق کیا ہے. یہ جو اسلوب ہے بار بار خطاب کر کے تو بڑی درد بندی، بڑی دلسوزی، حسرت اور ملامت کے انداز میں دعوت دی ہے کہ اہل کتاب کیا کر رہے ہو. یعنی بات واضح ہو گئی، اس کے بعد بھی یہ کیا طریقہ ہے جو تم نے اختیار کیا. تو آپ دیکھیے کتنی حسرت سے کہا ہے کہ اہل کتاب اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کر رہے ہو، ان کے منکر ہو کر کیوں کھڑے ہو گئے ہو. تم تو خود اس کے گواہ ہو. حق کو باطل میں کیوں ملاتے ہو، حق کو کیوں چھپاتے ہو، تم تو خود جانتے ہو. وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور اہل کتاب کا ایک گروہ کہتا ہے آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروہ آخرہ لعلہم یرجعون. وہ جو اوپر بیان کیا کہ مسلمانوں کے جو سادہ نو بعض لوگ ہیں یہ کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم ان کو اپنے ہی راستے پر لے جائیں، ان کو صحیح راستے سے ہٹا دیں. اب اس کی صورت بیان کی ہے کہ ان کا ایک گروہ کہتا ہے کہ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، کہ مسلمانوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے صبح اس پر ایمان لاؤ، وکفروا آخرہ، شام کو انکار کر دیا کرو، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ بھی برگشتہ ہو جائے.
اس سے اوپر جو فرمایا تھا کہ حق کو چھپاتے ہیں، تو یہ ان تحریفات کی طرف خاص اشارہ کیا ہے جو ان لوگوں نے بیت الحرام سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تعلق کی روایتوں کو اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی نبیوں کی پیشینگوئیوں کو چھپانے کے لیے کی تھی۔ یہ جو آیت میں آیا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ نزول قرآن کے زمانے میں یہود کے علماء ان تحریفات سے پوری طرح واقف تھے، یعنی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں تھی ان سے۔ اور یہ جو آگے بیان کیا کہ پھر چال کیا چلی ہے، یعنی لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے کیا چال چلی، وہ چال یہ تھی کہ ان کے لیڈر اپنے کچھ آدمیوں کو اس بات کے لیے تیار کرتے کہ پہلے جا کر وہ اپنے ایمان اور اسلام کا اظہار کریں، آپ کے ساتھی بن کر کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد جیسے شام اور صبح کا جو ذکر ہے نا، اس کا مطلب صبح شام نہیں ہے، ایسے ہے جیسے کہ صبح کو ایک کام کرو شام کو انکار کر دو، جیسے ہم کہیں صبح کو بھولا شام کو گھر آ جائے، یہ اس طرح کا محاورہ ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لاؤ، کوئی 2-4 دن مسلمانوں کے ساتھ رہو، پھر اس کے بعد کہو کہ بھئی اب تو ہم نے قریب ہو کے دیکھ لیا ہے، خرابی واضح ہو گئی ہے، پھر ان خرابیوں کا اظہار کر کے علیحدگی اختیار کر لیا کرو۔ تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ جس سے عام آدمی بڑی حد تک تردد میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ بڑے حق پرست ہیں جی، آئے تھے، انہوں نے ایمان قبول کیا تھا، اگر بات واضح ہوتی، صحیح ہوتی تو کھڑے رہتے۔ اس سے مسلمانوں کا اعتماد متزلزل ہوگا اور وہ بھی سوچنے لگیں گے، یعنی سادہ لوگ، ظاہر ہے کہ یہ کوئی ابو بکر و عمر کو تو دھوکہ دینے میں کامیاب نہیں ہوں گے، وہ بھی یہ خیال کرنے لگیں گے کہ فی الواقع اسلام میں کوئی خرابی ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، دین سے واقف تھے، ان کی ایک پوری تاریخ تھی، یہ اسلام سے قریب آ کر اس سے بدک جاتے ہیں، تو اس طریقے سے گویا ان کے اوپر بھی ایک اثر پڑے گا کہ ہے کوئی بات، یعنی اتنے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں اور دین اور ایمان سے واقف لوگ جو ہیں، یہ جب اسلام کو آزما کے چھوڑ چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خرابی ہے، اور یہ جو ایک عمومی کشش پیدا ہو رہی ہے مسلمانوں کے اندر، یہ آپ قرآن کو پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ مذہبی گروہ کیا کیا ہیلے اختیار کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ بھی ایک چال ہے جو ایک چھوٹی سی بستی میں انہوں نے خیال کیا کہ یہ چال چل کے ہم برگشتہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو قرآن مجید نے اس سے پردہ اٹھایا اور فرمایا کہ یہ انہوں نے سوچا ہے، اور فرمایا کہ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، کہ ایک تو یہ کرو کہ صبح ایمان لاؤ، شام کو انکار کرو، تاکہ دوسروں کے اوپر اس کا برا اثر پڑے اور وہ بھی برگشتہ ہوں، اور پھر فرمایا کہ اپنے مذہب والوں کے سوا کسی کی بات نہ مانا کرو، یعنی جب تم جاؤ تو اس وقت بھی ذہن میں رکھو کہ اپنے لوگوں کی بات سننا اور ماننا۔ یہ جو جملہ ہے یہ بہت توجہ طلب جملہ ہے۔ ایک یہ بات یہ ہے کہ جس وقت مذہبی پیشوائیت محکم ہو جاتی ہے اور کچھ بدعات اور کچھ اس طرح کی چیزیں لوگوں کے لیے بڑی رغبت کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اس کے بعد کوئی دعوت حق اٹھتی ہے، جیسے یہاں ہوا۔ ظاہر ہے کہ پہلے بھی حق ہی تھا جو انبیاء علیہم السلام لے کے آئے تھے، جب اس میں بدعتیں، ضلالتیں، گمراہیاں داخل کر دی گئیں، توحید کو سامنے رکھنے کی بجائے شرک کی بہت سی چیزیں اپنا لی گئیں، دین کے معاملے میں طرح طرح کے تصورات پیدا کر لیے گئے، سیدنا مسیح علیہ السلام کی الوہیت کا عقیدہ پیدا ہو گیا، کفارے کا عقیدہ پیدا ہو گیا، جو اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ جب قرآن مجید نے آگے ان سے پردہ اٹھانا شروع کر دیا تو اب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ہوتا ہے کہ دیکھو، علماء حق تو ہمارے ہاں ہے، حق کی روایت بھی ہمارے ہاں ہے، اس وجہ سے ایک طریقہ تو یہ نا کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی جاؤ سنو بات، اور اگر کوئی مدلل بات نظر آئے تو ہمیں بھی بتاؤ، ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک دوسرا طریقہ وہ جس کو قرآن نے اس جملے میں بیان کیا، لا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، کہ اپنے لوگوں کے سوا کسی کی بات سننا ہی نہیں۔ اگر تم نے اپنے لوگوں کے سوا کسی کی بات کو ماننے کی طرف میلان بھی ظاہر کر دیا تو بس گمراہی میں پڑ گئے، کوئی امکان نہیں اس بات کا۔ ابھی حال میں نے دیکھا کہ ہمارے ایک دارالعلوم نے 3 لوگوں کے بارے میں فتویٰ دیا ہے، وہ چھپ گیا ہے، اس وقت شائع ہو گیا ہے۔ اس میں ایک یہ خاکسار فقیر ہے، ایک ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہیں، اور ایک ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں، تینوں کے بارے میں فتویٰ شائع ہوا ہے۔ تو اس میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں ان سے پوچھ لینا اگر یہ کوئی بات کہے تو، یعنی اگر اس کے مطابق ہو تو مان لینا، نہ ہو تو نہ مان۔ تو یہ جو ذہن ہے یہ قرآن مجید نے اس جملے میں بیان کیا کہ وَلَا تُؤْمِنُوا، ورنہ یہ ہے کہ آپ حق پر ہیں نا، تو آپ یہ کہیں گے کہ بھائی بات یہ ہے کہ حق تو کسی جگہ محصور نہیں ہے، ہم سب انسان ہیں، ہو سکتا ہے ہم سے غلطی ہو گئی ہو، آپ جائیں بات سنیں، ہمیں بھی بتائیں، اگر کوئی صحیح بات نظر آئے گی تو ہم بھی اس کو مان لیں گے۔
تو فرمایا کہ یہ کہتے ہیں اپنے لوگوں تو لا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، دیکھو اپنے لوگوں کے سوا کسی کی بات نہ ماننا۔ اب کہیں جواب کیا دیا قرآن نے، فرمایا کل، ان سے کہو ان الہدی ھدی اللہ، ہدایت اللہ کی ہدایت ہوا کرتی ہے، لوگوں کی نہیں ہوا کرتی۔ قل ان الہدی ھدی اللہ، ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہوتی ہے۔ یہ درمیان میں کاٹ کر بات یہ جملہ کہا کہ کتنی احمقانہ بات کر رہے ہیں، اور پھر بات کو پیچھے سے مربوط کر دیا۔ ان کا جو جملہ تھا، جملہ کیا تھا کہ اپنے لوگوں کے سوا کسی کی بات نہ ماننا، کیوں؟ ان یوتا احدم مثل ما اوتیتم مبادا، اس طرح کی چیز کسی اور کو بھی مل جائے جو تمہیں ملی ہے، او یحاجکم عند ربکم، یا تمہارے پروردگار کے حضور میں وہ اس کی بنیاد پر تم سے حجت کرنے لگ جائیں۔ فرمایا کل، ان سے کہو ان الفضل بید اللہ، تمہیں ایک منصب ملا تھا، تمہیں ایک شان عطا ہوئی تھی، تمہیں اللہ نے ایک منصب پر اور ایک ذمہ داری پر فائز کیا تھا، اللہ نے اپنے ہاتھ نہیں باندھ لیے۔ پہلی بات پہ تبصرہ کیا نا، جب یہ کہا انہوں نے کہ دیکھو اپنے سوا کسی کی بات نہ ماننا، تو تبصرہ یہ کیا کہ ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہوتی ہے، ہدایت تو اپنوں کی اور غیروں کی نہیں ہوا کرتی۔ پھر دوسری بات بیان کی کہ کہیں تم کوئی ایسی بات نہ کر بیٹھنا کہ جو شرف، جو اعزاز، جو مرتبہ تم کو حاصل ہے، یہ دیکھیے نا، یہ باطن سے پردہ اٹھایا ہے کہ اصل میں تو ہم ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ بات کہتے ہیں کہ کہیں ایسی بات نہ کرنا کہ جو شرف تمہیں حاصل ہے وہ دوسروں کو اب مل جائے، تو اس حسد کو بیان کیا ہے۔ تو اس کے اوپر تبصرہ کیا کہ ان سے کہو کہ فضل، عنایت، شرف یہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، واللہ واسع علیم، تمہاری طرح کا تنگ دل نہیں ہے اللہ، اس کا علم بھی بہت بڑا ہے اور اس کے وسعت بھی بہت زیادہ ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ تو یہ گویا قرآن مجید نے ان کے اس بات پہ تبصرہ کیا۔ اس کے کچھ اور بھی مضمرات ہیں جن کے اوپر ہم اگلے درس کی ابتدا میں تبصرہ کریں گے۔ آپ ان آیات کا اب سادہ ترجمہ سن لیجیے۔ پھر یہ علم تمہارے پاس آ جانے کے بعد بھی جو اس معاملے میں تم سے جھگڑے، تو کہہ دو کہ آؤ ہم بھی اپنے بچوں کو بلائیں اور تم بھی اپنے بچوں کو لے آؤ، اور ہم بھی اپنی عورتوں کو بلائیں اور تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، اور ہم اور تم خود بھی آ جائیں، پھر دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہی سچی بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور اللہ ہی عزیز و حکیم ہے۔ پھر وہ اعراض کریں تو ان کی ہٹ درمی لوگوں پر بھی واضح ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ تو ان فساد کرنے والوں سے واقف ہی ہے۔ ان سے کہہ دو اہل کتاب، اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا اپنا رب بنائے۔ پھر وہ اعراض کریں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں۔ اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے؟ درا حالے کہ تورات و انجیل تو اس کے بعد ہی نازل ہوئی ہے، پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ یہ تم ہی لوگ ہو کہ ان باتوں میں تو جھگڑ چکے جن کے بارے میں تمہیں کچھ علم تھا، مگر اب یہ اس بات میں کیوں جھگڑ رہے ہو جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں ہے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ ان سب حقائق کو اللہ جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھا اور نہ نصرانی، بلکہ ایک مسلم حنیف تھا، اور وہ ان مشرکوں میں سے بھی نہیں تھا۔ ابراہیم کے ساتھ نسبت کا زیادہ حق ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، پھر یہ پیغمبر اس کے حقدار ہیں، اور جو ان پر ایمان لائے، اور اللہ تو انہی ایمان والوں کا ساتھی ہے۔ ایمان والو، ان اہل کتاب کے ایک گروہ کی تمنا ہے کہ کسی طرح تمہیں صحیح راستے سے ہٹا دے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس طرح وہ اپنے آپ ہی کو گمراہی میں ڈال رہے ہیں مگر نہیں سمجھتے۔ اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کے منکر کیوں ہوتے ہو درا حالے کہ تم ان کے گواہ ہو؟ اہل کتاب، تم حق کو باطل میں کیوں ملاتے ہو اور کیوں حق کو چھپاتے ہو درا حالے کہ تم جانتے ہو؟ اور اہل کتاب کا ایک گروہ کہتا ہے کہ مسلمانوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس کا انکار کر دیا کرو تاکہ وہ بھی برگشتہ ہوں، اور اپنے مذہب والوں کے سوا کسی کی بات نہ مانا کرو۔ ان سے کہہ دو اے پیغمبر کی ہدایت تو اصل میں اللہ کی ہدایت ہے، اس لیے نہ مانا کرو کہ مبادہ اس طرح کی چیز کسی اور کو بھی مل جائے جو تمہیں ملی ہے، یا تم سے وہ تمہارے پروردگار کے حضور میں حجت کر سکیں۔ ان سے کہہ دو فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے،
جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت اور بڑے علم والا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔